میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ نمبر 122 پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو المواہب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں رسول اللہ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو۔ گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ اے آقا کریم، اگرچہ میرے گناہ بہت ہیں لیکن آپ تو بہت زیادہ معافی عطا فرمانے والے ہیں، میرے گناہ اور خطائیں بھی معاف ہو جائیں، اللہ پاک آپ پر کروڑوں درود نازل فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا عمل کیا جائے گا آخرت میں ویسا ہی پھل کاٹنا پڑے گا۔ یقیناً سعادت مند وہ لوگ جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں اور آخرت کے لیے نیک اعمال کا تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ آخرت کی تیاری کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ آج ہم اس موضوع پر مدنی پھول حاصل کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موت سفر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر سفر آخرت کی یہی پہلی منزل ہی پیش نظر رہے تو بعد کے سفر کو بہتر بنانے کا ذہن بھی بنے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جو سفر آخرت کی تیاری میں مشغول رہتے ہیں، یعنی اللہ پاک کے نیک بندے، ان کی صحبت، ان کے احوال اور اقوال سے واقفیت بھی اس سفر کو بہتر بنانے کا سبب بن سکتی ہے۔ آج ہم اسی بارے میں مدنی پھول سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ والے دنیا کے بجائے ہمیشہ آخرت کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ دنیا کی شے کی قربانی دے کر بدلے میں آخرت کا فائدہ اٹھانا ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ آئیے اس بارے میں ایک واقعہ سنتے ہیں۔ منقول ہے کہ صحابی رسول حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی کامیاب تاجر تھے۔ عموماً تاجر کی سوچ ہوتی ہے کہ تجارت میں فائدہ ہی ہو، نقصان نہ ہو۔ ایک بار حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک گھر 6 لاکھ میں فروخت کیا تو آپ سے عرض کی گئی کہ اے ابو عبداللہ، سستا بیچنے کے سبب آپ کو نقصان ہو گیا ہوگا۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم تم جان لوگے کہ میں نے نقصان نہیں اٹھایا، کیونکہ میں نے یہ مال راہ خدا میں دے دیا ہے، یعنی صدقہ کر دیا ہے۔ اور جو خوش نصیب مسلمان رائے خدا میں اپنا مال صدقہ دیتا ہے
وہ ہرگز نقصان نہیں اٹھاتا، بلکہ وہ تو اس کے بدلے میں ملنے والے عظیم الشان ثواب کا حقدار بھی قرار پاتا ہے، اور اس کی برکت سے اس کے مال میں بھی خوب اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 غلام تھے۔ کتنے؟ 1000 غلام، جو آپ کو زمین کی پیداوار اور فدیہ وغیرہ دیا کرتے تھے، لیکن اس میں سے 1 درہم بھی آپ کے گھر میں داخل نہ ہوتا، بلکہ آپ تمام کا تمام مال صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، صحابی رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا کے مال کے بدلے آخرت کمانے کا جذبہ مرحبا، اے کاش ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں اور دنیا کے نفع و نقصان کو ذہن سے نکال کر آخرت کے نفع و نقصان کا سوچنے والے بن جائیں۔ اے کاش ہم بھی اپنے بزرگان دین اور خصوصاً صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں کہ وہ علم دین کے علم و عمل کے پیکر، فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کے عادی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، روزوں کے شوقین، رب کی رضا کے کاموں میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ جس کو گنجائش ہوتی وہ کثرت سے صدقہ کرنے والے ہوتے، اور یوں وہ اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے آخرت کی تیاری میں مصروف رہتے۔ ابھی ہم نے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تذکرہ سنا، آئیے ان کی سیرت کے کچھ احوال مختصر سنتے ہیں۔ 10 ایسے جلیل القدر اور خوش نصیب صحابہ کرام، ایسے صحابہ کرام ہیں کہ جنہیں اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبر دینے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر شریف پر کھڑے ہو کر ایک ساتھ نام لے لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ انہی 10 خوش نصیبوں میں سے ایک حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ہیں۔ آپ کا نام زبیر، والد کا نام عوام ہے، جبکہ اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا 4تھا یا 5واں نمبر ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر بنی قریظہ کی سرگرمیوں کی خبر حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہی لے کر آئے۔ اس کارنامے سے خوش ہو کر رحمتوں والے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری یعنی جان نثار دوست ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ہیں۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام نہایتی امین تھے۔ آپ کی امانت میں دیانت کے سبب لوگ بکثرت آپ کے پاس امانتیں رکھواتے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام جب جنگ جمل چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو 11 جمادی الاخری 36 سن ہجری ابن جرموس نے تعقب کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ آپ کا مزار مبارک عراق کی سرزمین پر جس علاقے میں واقع ہے اس کا نام ہی مدینۃ الزبیر ہے۔ یہ بصرہ کے صوبے وادی سبا میں واقع ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً عقل مند وہی ہے، عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اللہ و رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، رب کے احکام جانے، انہیں مانے اور ان پر عمل کرے۔ سعادت مند وہی ہے جو سفر آخرت کا راہی بننے سے پہلے ہی زاد راہ اپنے ہمراہ لے لے۔ یاد رکھیے کہ دنیاوی زندگی بے حد مختصر ہے۔ ہماری ہر سانس ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے، ہماری ہر سانس ہمیں دنیاوی زندگی کے اختتام کی طرف لے جا رہی ہے، ہماری ہر سانس ہمیں قبر کے گھڑے کے قریب کرتی جا رہی ہے، ہماری ہر سانس گویا کہ عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ لے جا رہی ہے، ہماری ہر سانس
ہمیں موت کے فرشتے سے ملانے کی طرف لے جا رہی ہے، ہماری ہر سانس دنیا کے سفر کو مختصر کرتی جا رہی ہے، ہماری ہر سانس ہمیں راہ آخرت سے ملانے کا وسیلہ بن رہی ہے۔ جیسے ہی یہ سانسوں کی مالا ٹوٹی، ہمارا سلسلہ عمل بھی رک جائے گا، پھر حسرت وہ افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا، اتنی بھی مہلت نہ دی جائے گی کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر اپنی نیکیوں میں ہی اضافہ کر لیں۔ اسی طرح دنیا میں ملی ہوئی اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے نیکیاں کمانے اور آخرت کو بہتر بنانے میں لگ جانا چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے پہننے کے کپڑے ہوں، لکھنے کے لیے قلم ہو، رہنے کے لیے گھر ہو، ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی ہو، تیز رفتار بائک ہو یا ہوا میں اڑتا ہوا جہاز ہو، سب کا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہے، اور ہر ایک شے اپنے مقصد کی تکمیل کا سبب بن رہی ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب کائنات کی ہر چیز، ہر شے اپنے اندر کوئی نہ کوئی مقصد رکھتی ہے، تو کیا انسان بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ کیا اس اشرف المخلوقات کے بنائے جانے کا کوئی مقصد نہیں؟ کیا حضرت انسان کی پیدائش بلا وجہ اور بلا مقصد ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ انسان کو اس دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ اے عاشقان رسول، غور کیجئے، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی خاص مقصد ہے کہ جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس مقصد کی رہنمائی کرتے ہوئے پارہ 27 سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسانوں اور جنوں کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی پیدائش کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کریں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں کیا جانے والا ہر عمل آخرت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اعمال کو ٹھیک کیا جائے، اللہ پاک کے احکام کو جانا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اپنے اصل مقصد عبادت الہی کو پیش نظر رکھ کر حکم الہی کے مطابق عبادت الہی بجا لائیں گے اور رب کریم کا فضل شامل حال رہا تو آخرت کو بہتر بنانا بہت آسان ہو جائے گا۔ مدارس، جامعات اور اسکولز، کالجز کے جب امتحان ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ طلباء اس کی کیسی تیاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محنتی طلباء کو سوائے پیپر کے اور کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، نہ کھانا یاد رہتا ہے، نہ پینے کا ہوش رہتا ہے، صرف ایک ہی دھن رہتی ہے کہ امتحان کی تیاری کرنی ہے، امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ ہر وہ سوال جس کا اندازہ ہو کہ یہ پیپر میں آ سکتا ہے تو اس کی بطور خاص تیاری کی جاتی ہے، اور ایسے وقت میں والدین کا بھی طلباء کو بھرپور ساتھ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا کامیاب ہوگا تو کماؤ پت بنے گا، اولاد دنیاوی امتحان میں کامیاب ہوگی تو زندگی بہتر ہوگی۔ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ جب دنیا کی خاطر ہم اور ہماری اولاد اتنے مگن ہو جاتے ہیں تو آخرت کے امتحان کی تیاری کے لیے تو دنیا کے امتحان سے زیادہ کوشش کرنی ہوگی۔ جتنا دنیاوی امتحان کے لیے تیاری کر رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آخرت کے امتحان کی تیاری کرنی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم غور سے اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں کیا کبھی آخرت کے امتحان کی تیاری کی کبھی ہمیں فکر ہوئی؟ کیا کبھی
آخرت کے امتحان کی کامیابی کے لیے ہم بے چین ہوئے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت الرحمن کے اشعار کس قدر آخرت کی طرف مائل کرنے والے ہیں، سنیے۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، ہم کو بد کر وہی کرنا جس سے دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے، بیچ میں آگ کا دریا حائل قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے۔ آئیے اس کا ہم مختصر سا وضاحت سنتے ہیں۔ دنیا کا سفر کانٹوں یعنی غفلتوں، مال وہ اولاد کی آزمائش وغیرہ سے بھرا ہوا ہے، اور اس پر مزید مصیبت یہ ہے کہ پاؤں بھی زخمی ہے، قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، خدا خیر کرے نامعلوم یہ سفر کیسے طے ہوگا۔ ہم تو جان بوجھ کر وہی کام کرتے ہیں کہ جس سے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا اور ہم نجات کیسے پائیں گے؟ یعنی ہم نے تو اپنے خیال کے مطابق بڑی احتیاط سے چھپ چھپ کر گناہ کیے، حالانکہ ہم یہ جانتے بھی تھے کہ اللہ پاک ہمارے ہر چھپے ظاہر کو جانتا ہے، مگر لوگوں کا ڈر تھا، خدا کا ڈر نہ تھا۔ ارے او مجرم تو کیسا نادان ہے، دیکھتا کیوں نہیں تیرے سر پر ہر وقت موت کی تلوار لٹک رہی ہے اور تجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب تجھے معلوم ہو گیا ہوگا ایسے مجرم کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہماری سوچ بھی کیسی بچکانہ ہے کہ کام تو ایسے کرتے ہیں کہ قید میں ڈال دیے جائیں اور امیدیں جنت کے باغوں میں جانے کی باندھ رکھی ہے۔ ان حالات میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ عفو و کرم والا معاملہ فرمائے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اور جنت کے درمیان آگ کا دریا ہے کہ جس کو پار کر کے ہی جنت میں داخلہ ہو سکتا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جھوٹ بہانا مکر و فریب چل ہی نہیں سکتے، وہاں اپنے جرموں کے اقرار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بطور مسلمان جب ہمیں یقین ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے، نہ جانے کتنے سال عالم برزخ میں رہنا ہے، پھر قیامت نے قائم ہونا ہے، پھر میدان محشر اور حساب کتاب کا معاملہ درپیش ہونا ہے، تو ہمیں ان تمام مراحل کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کی آخرت کی تیاری کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ ایک بندہ کس طرح ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد کر سکتا ہے؟ آئیے اس کے دو طریقے سنتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے موت کی یاد بہت ضروری ہے، کیونکہ موت آخرت کی پہلی سیڑھی ہے اور موت آخرت کا اولین مرحلہ ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا گویا آخرت کے تمام مراحل کو یاد کرنا ہے۔ جب بندہ موت کو یاد کرے گا تو رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف آگے بڑھے گا، وہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ کس کام میں میرے رب کی رضا ہے، کون سا کام میرے رب کو راضی کرے گا، کس کام کو کرنے سے میرا پروردگار راضی ہوگا اور کون سا کام اسے ناراض کرنے والا ہے۔ پھر وہ رب کے احکام کے مطابق اس کی عبادت میں مشغول ہو جائے گا۔ اللہ والے پوری زندگی فکر آخرت میں گزار دیتے تھے، اس لیے وہ کثرت سے موت کو یاد کرتے تھے اور انہیں موت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ پاک، تجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنی مالداری سے زیادہ غربت کو محبوب رکھا ہے، میں نے اپنی صحت سے زیادہ بیماری کو پسند کیا ہے اور میں نے زندگی سے زیادہ موت کو محبوب رکھا ہے، لہٰذا تو مجھ پر موت آسان کر دے تاکہ تجھ سے ملاقات کر سکوں۔
رونا کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ اگر ہم اللہ والوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں نا، اللہ والوں کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بات وہ کبھی نہیں بھولتے تھے کہ ہم نے یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ انہیں یہ ہمیشہ یاد رہتا کہ ہم اس دنیا میں مسافر کی طرح ہیں، اس لیے وہ فکر آخرت میں مبتلا رہتے اور دنیا کی طرف بالکل توجہ نہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ظاہری شان و شوکت سے بے نیاز تھے، اس لیے آپ نہایت سادہ اور معمولی قسم کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن توسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہے؟ آپ وقت کے امام اور قوم کے پیشوا ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، واقعی کتنا پیارا جواب تھا آپ کا۔ آپ نے جواب دیا، ایسے شخص کا لباس کیا دیکھتے ہو جو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح مقیم ہو اور جو اس کائنات کی رنگینیوں کو فانی اور وقتی تصور کرتا ہے۔ جب کائنات کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے اور کچھ مال و زر اکٹھا نہ کیا، تو میری کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے؟ اے عاشقان رسول، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سادگی اور موت اور آخرت کو یاد کرنے کا انداز اور جذبہ مرحبا، کاش ہم بھی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح ہمیشہ موت و آخرت کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ آئیے اپنے وقت کے مجدد اور امام سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر بھی سنتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم اور اللہ پاک کے ولی تھے۔ حضرت امام غزالی کا عرس ماہ جمادی الاخری کی 14 تاریخ کو ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی کی کنیت ابو حامد، لقب حجت الاسلام یعنی اسلام کی دلیل، اور نام نامی اسم گرامی محمد بن محمد احمد غزالی شافعی ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی 450 سن ہجری میں خراسان کے ضلع توس کے علاقے تابیران میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار ان مقدس ہستیوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی حصول علم اور تبلیغ دین کے لیے وقف کر دی۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء دین کے لیے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ اپنے وقت کے مجدد بن کر نمایاں ہوئے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ابتدا میں بڑی شان و شوکت سے زندگی بسر کرتے تھے، مگر بعد میں زاہدانہ انداز اختیار فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو منصور سعید بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب پہلی بار سیدنا امام غزالی عالی معنی شان و شوکت کے ساتھ بغداد میں داخل ہوئے تو ہم نے ان کے لباس و سواری کی قیمت لگائی تو 500 دینار یعنی 500 سونے کے سکے بنے۔ پھر جب آپ نے زہد و تقوی اختیار کیا اور بغداد چھوڑ دیا، مختلف مقامات کا سفر کرتے رہے اور دوبارہ جب بغداد میں داخل ہوئے تو ہم نے ان کے لباس کی قیمت کیا لگائی؟ یعنی اس وقت قیمت لگائی 500 دینار اور اب قیمت لگائی وہ 15 قیرات یعنی چند معمولی سکے بنی۔ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم اخلاقیات کے موضوع پر بے مثال تحریر ہے۔ احیاء العلوم پڑھ کر آخرت کی تیاری کا ذہن بنتا ہے۔ احیاء العلوم آخرت کی تیاری پر ابھارنے والی کتاب ہے۔ احیاء العلوم نفس کے چنگل سے چھٹکارا دلانے والی عظیم الشان کتاب ہے۔ احیاء العلوم بار بار پڑھنے والی کتاب ہے۔ احیاء العلوم میں ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ احیاء العلوم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ احیاء العلوم شیطان کی شرارتوں کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ احیاء العلوم کا مطالعہ
اور اس میں بیان ہونے والی باتوں پر عمل دلوں کی صفائی کا باعث بنتا ہے۔ احیاء العلوم انسان کو کامل انسان بنانے والی کتاب ہے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کتاب کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ باطن کی اصلاح میں حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ سیدنا امام غزالی کی کتب منہاج العابدین اور احیاء العلوم وغیرہ پڑھتے ہوئے بارہا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ مجھے ہی کان پکڑ کر سمجھا رہے ہیں کہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، ذرا اپنے آپ کو تو دیکھ کہ تجھ میں تو یہ بھی خرابی ہے اور تیرے اندر تو وہ بھی برائی ہے۔ اور نیز جب بھی پڑھوں تو ایسا لگتا ہے کہ روح کو نئی نئی غذائیں مل رہی ہیں۔ ان کی کتب ایک آدھ بار پڑھ کر رکھ دینے والی نہیں، زندگی کے آخری سانس تک پڑھے جانے کے لائق ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال کی ضروری معلومات اور ان سے بچنے کے طریقے جاننا فرض ہے۔ اسی طرح نجات دلانے والے اعمال کی ضروری معلومات اور انہیں حاصل کرنے کے طریقے جاننا بھی فرض ہے، اور احیاء العلوم اس علم کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نجات دلانے والے اعمال کی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بنام نجات دلانے والے اعمال کی معلومات ما 41 حکایت بھی بہترین مددگار ہے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب منہاج العابدین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امیر اہل سنت نے اس کتاب کے مطالعے کو مدنی انعامات میں بھی شامل کر دیا ہے۔ چنانچہ مدنی انعام نمبر 68 میں آپ فرماتے ہیں کیا آپ نے اس سال کم از کم ایک بار امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آخری تصنیف منہاج العابدین سے توبہ، اخلاص، تقوی، خوف و رجا، عجوب و ریا، آنکھ، کان اور دل اور پیٹ کی حفاظت کا بیان پڑھ یا سن لیا؟ آئیے ہاتھوں ہاتھ نیت کرتے ہیں کہ دیگر مدنی انعامات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ منہاج العابدین کے مطالعے والے مدنی انعام پر بھی عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کر لو نیت خوب کوشش کر کے ہم اپنا عمل مدنی انعامات پر ہر دم بڑھاتے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ذیلی حلقوں کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام مدنی انعامات کے مطابق روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروانا بھی ہے۔ یاد رہے کہ مدنی انعامات پر خود عمل کرتے ہوئے دیگر عاشقان رسول میں مدنی انعامات کے رسائل تقسیم کرنا اور پھر مہینہ ختم ہونے پر ان سے وصول کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ 12 مدنی کاموں میں سے اس مدنی کام یعنی مدنی انعامات کی تفصیلی معلومات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے رسالے مدنی انعامات کا مطالعہ کیجئے۔ تمام اسلامی بھائی اور بالخصوص ذمہ داران اس رسالے کا لازمی مطالعہ فرمائیں۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کے بستے پر دستیاب ہونے کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس رسالے کے مطالعے کی برکت سے آپ جان سکیں گے مدنی انعامات کیا ہے، مدنی انعامات مدنی انعامات کی فکر مدینہ کیسے کی جائے، مدنی انعامات کے مقاصد، مدنی انعامات کی درجہ بندی، چند مدنی انعامات کے طبی و سائنسی فوائد، اجتماعی فکر مدینہ کا طریقہ، مدنی انعامات کی برکتیں، مدنی انعامات کے متعلق فرامین امیر اہل سنت، مدنی انعامات کے بارے میں مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشوروں کے مدنی پھول، مدنی انعامات سے متعلق شرعی و تنظیمی احتیاطوں پر مشتمل سوالات و جوابات وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ الحمدللہ مدنی انعامات عمل کا جذبہ بڑھانے اور گناہوں سے پیچھا چھڑانے کا بہترین نسخہ ہے۔ مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں سے امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ بہت خوش ہوتے اور انہیں دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ مدنی انعامات پر عمل کی برکت سے خوف خدا
وہ عشق مصطفیٰ کی لازوال دولت ہاتھ آتی ہے۔ مدنی انعامات کا یہ عظیم تحفہ بزرگان دین کی یاد دلاتا ہے۔ مدنی انعامات بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فکر مدینہ یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی انعامات کی وجہ سے کثیر اسلامی بھائیوں کو برکتیں حاصل ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ چنانچہ صوبہ پنجاب کے شہر سردار آباد یعنی فیصل آباد کے اطراف میں رہنے والے ایک اسلامی بھائی کا 1.5 سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے فکر مدینہ یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں فکر مدینہ کہا جاتا ہے نہ کی ہو۔ یعنی 1.5 سال میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ آپ نے فکر مدینہ نہ کی ہو۔ الحمدللہ مدنی انعامات پر عمل کی برکت سے انہیں سورہ ملک زبانی یاد ہو گئی۔ اسی طرح زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کو ماہ رجب المرجب 1426 سن ہجری کی ایک رات میں خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔ لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ جو اس ماہ روزانہ فکر مدینہ روزانہ پابندی سے مدنی انعامات سے متعلق فکر مدینہ کرے گا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، یہ عنایت بڑی ہوگی، مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی، میں بن جاؤں سراپا مدنی انعامات کی تصویر، بنوں گا نیک یا اللہ اگر رحمت تیری ہوگی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آخرت کی تیاری کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نیک بندوں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، ان کے تذکرے سنیں اور ان کی سیرت کا مطالعہ اور ان کے کردار کا مطالعہ کر کے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جس طرح کوئی شخص اپنی دنیا کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے فکر مند رہتا ہے، اللہ پاک کے یہ بندے اس سے کہیں زیادہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے مصروف عمل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگیاں اس طرز سے گزارتے ہیں کہ بعد والوں کے لیے محض ان کا ذکر کرنا بھی اللہ پاک کی رحمتیں پانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی اللہ والوں سے وابستہ ہو جائے تو وہ بھی ان کے رنگ میں رنگ کر آخرت کو بہتر بنانے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اگر کوئی بندہ دنیا میں کسی اہل فن کے ساتھ 2-4 دن بیٹھ جائے تو اس کے فن کی کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہو ہی جاتی ہے۔ مثلا اگر کوئی میڈیکل اسٹور پر بیٹھ جائے تو دواؤں کی کچھ نہ کچھ معلومات اسے بھی حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح کریانے کی دکان پر 2-4 دن گزار دے تو یہ آٹا، چینی، گھی، دال وغیرہ کے بھاؤ بھی پتہ پڑ جائیں گے۔ کپڑے کی دکان پر 2-4 دن گزارنے والا کپڑے کی کوالٹی اور اقسام کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، ان کی صحبت اختیار کر لے، ان کی سیرت و کردار کا مطالعہ کرنے والا بن جائے تو اگر اللہ پاک کی رحمت شامل ہو جائے تو اس میں بھی وہی انداز پیدا ہونا شروع ہو جائے گا جو آخرت کی تیاری میں فائدے مند ہو سکے۔ اسے بھی وہ مدنی سوچ مل جائے گی کہ جس سے آخرت بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاک کے نیک بندے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ وہ ہر کام جس سے ان کی آخرت سنور سکتی ہو، یہ نیک لوگ اسے فوراً کر گزرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والا بھی اس فانی دنیا کی رنگینیوں کو بھلا کر آخرت کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ یعنی جو خوش نصیب لوگ خوف خدا وہ عشق مصطفیٰ کی لازوال دولت سے مالا مال ہوں، جو خوش نصیب لوگ صحبت محبت صحابہ وہ اہل بیت کی دولت سے سرشار ہوں، جو خوش نصیب لوگ سر سے لے کر پاؤں تک سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر ہوں، جو خوش نصیب لوگ اطاعت الہی اور اتباع رسول کا مقدس جذبہ لیے ہوں،
جن کی صحبت کی برکت سے عمل کا جذبہ بڑھتا ہو، جن کی صحبت کی برکت سے گناہوں سے نفرت اور فکر آخرت نصیب ہوتی ہو، تو ایسوں کا فیضان پانے والا بھلا کس طرح برکتوں سے محروم رہ سکتا ہے؟ حضرت سیدنا مصلح الدین سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اچھی صحبت کی اہمیت کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ گلستان سعدی میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی ایک روز خوشبو والی مٹی حمام میں مجھے ایک دوست کے ہاتھوں سے ملی۔ میں نے اس مٹی سے کہا کہ تم مشک ہے یا عنبر ہے؟ تیری دلکش خوشبو نے مجھے مست و بے خود کر دیا ہے۔ یہ سن کر مٹی نے کہا کہ میں تو حقیر یعنی ادنا سی مٹی تھی، لیکن ایک مدت تک میں پھولوں کی صحبت میں رہی، پس ہم نشین کے جمال نے مجھ پر اثر کیا کہ میں خوشبودار ہو گئی، ورنہ میں تو وہی خاک و مٹی ہوں جو پہلے تھی۔ سور جائے گی آخرت انشاءاللہ، تم اپنائے رکھو صدا مدنی ماحول، تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول، نبی کی محبت میں رونے کا انداز چلے آؤ سکھلائے گا مدنی ماحول، بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کے اچھوں کے ساتھ آ کے پا مدنی ماحول۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس قدر ممکن ہو نیک لوگوں کی صحبت سے وابستہ رہنا چاہیے۔ اچھے کی صحبت انسان تو انسان، اگر جانور کو بھی نصیب ہو جائے تو وہ بھی عام جانور نہیں رہتا، بلکہ اس کی صحبت اور نسبت کی برکت سے وہ دوسرے جانوروں سے بھی ممتاز اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ جیسے اصحاب کہف کے کتے ہی کو لے لیجئے کہ جو پہلے ایک عام سا کتا تھا، مگر اسے اصحاب کہف سے محبت و الفت ہو گئی تھی، لہذا وہ ان اللہ والوں کی محبت میں ان کا رفیق، شریک سفر اور محافظ بن گیا۔ اولیاء کرام کی صحبت کی برکتیں تو کیا نصیب ہوئی، اس کی تو قسمت ہی چمک اٹھی، اور اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ خدا پاک نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن پاک میں اپنے مقبول بندوں یعنی اصحاب کہف کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ترجمہ کنز الایمان، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر۔ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب نیک بندوں اور اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ایک کتا اتنا بلند مقام پا گیا، اللہ پاک نے اس کا ذکر خیر قرآن پاک میں فرمایا، تو اس مسلمان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جو اولیاء کرام اور نیک بندوں سے محبت کرنے والا اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے والا ہے، بلکہ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی ہے جو کسی بلند مقام پر فائز نہیں، یعنی ان کے لیے تسلی ہے کہ وہ اپنی اس محبت وہ عقیدت کی وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے۔ اے عاشقان رسول، آپ نے سنا انسان ہو یا جانور، اچھی صحبت سے فیضیاب ہونے والا کوئی بھی محروم نہیں رہتا، بلکہ اس پر رب کریم کا خاص فضل وہ احسان ہوتا ہے اور اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس پرفتن دور میں اچھی صحبت پانے کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کا مشک بار مدنی ماحول ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس مدنی ماحول میں عاشقان رسول کی صحبت سے بہت سے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا سامان ہو چکا ہے، اور توبہ کے بعد اس مدنی مقصد کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ لہذا ہم سب بھی اس مدنی مقصد پر عمل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے کم و بیش 107 شعبہ جات میں مدنی کاموں کی دھومیں مچانے میں مصروف عمل ہے۔ انہی میں سے ایک شعبہ مجلس تاجران بھی ہے۔
تجارت ایک ایسا شعبہ ہے جو ہر ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ کئی ملکوں کی معیشت کا انحصار وہ مدار ہی تجارت پر ہے، مگر بدقسمتی سے علم دین سے دوری کی وجہ سے آج مسلمان ایک تعداد تجارت کے اسلامی سنہری اصولوں کے معلومات اور ان پر عمل کرنے سے بہت دور ہے۔ چنانچہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ایک مجلس بنام مجلس تاجران کا قیام عمل میں آیا، جس کا کام شعبہ تجارت سے منسلک لوگوں کو تجارت کے متعلق اسلامی معلومات بتانا، ان میں نیکی کی دعوت کو عام کرنا اور انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرتے ہوئے مدنی مقصد کے حصول اور بازاروں، مارکیٹوں، پلازوں میں مدنی ماحول بنانے کے لیے مسجد یا کسی بھی مناسب مقام پر مدنی درس وغیرہ دینے کا اہتمام کرنا ہے، جسے چوک درس کہا جاتا ہے۔ چوک درس کے علاوہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے تجارت سے وابستہ عاشقان رسول کو ان کے وقت کی سہولت کے مطابق قرآن کریم درست پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ مدنی چینل پر باقاعدہ سلسلہ احکام تجارت بھی ہوتا ہے، جس میں دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں عنایت فرماتے ہیں۔ الغرض تجارت کو صحیح معنوں میں اسلامی انداز سے پیش کرنے کے لیے دعوت اسلامی یہ مجلس کوشش کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کی اس مجلس کے ساتھ ہمیں بھی تعاون کرنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ان کی سنت کا جو آئینہ دار ہے بس وہی تو جہاں میں سمجھدار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے مردے کے صدمے سے جنازے کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ پہلے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کیجئے، جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ پاک حیا فرماتا ہے ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلے اور جو اس کے پیچھے چلے اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ بندہ مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلی جزا یہ دی جائے گی کہ اس کے تمام شرکائے جنازہ کی بخشش کر دی جائے گی۔ جنازے میں رضا الہی، فرض کی ادائیگی، میت اور اس کے عزیزوں کی دلجوئی وغیرہ اچھی نیتوں سے شرکت کرنی چاہیے۔ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے اپنے انجام کے بارے میں سوچتے رہیے کہ جس طرح آج اسے لے کر چلے جا رہے ہیں اسی طرح ایک دن مجھے بھی لے جایا جائے گا، جس طرح اسے مٹی تلے دفن کیا جانے والا ہے اسی طرح میری بھی تدفین عمل میں لائی جائے گی۔ اس طرح غور و فکر کرنا عبادت اور کار ثواب ہے۔ جنازے کو کندھا دینا کار ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جنازہ لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جو جنازے کے چاروں پاؤں کو کندھا دے اس کی مستقل مغفرت کر دی جائے گی۔ سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پائیوں کو کندھا دے اور ہر بار 10 قدم چلے۔ پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے سرہانے کندھا دے، پھر سیدھے پائنتی یعنی سیدھے پاؤں کی طرف، پھر الٹے سرہانے، پھر الٹی پائنتی، اور 10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے۔ جنازے کو کندھا دیتے وقت جان بوجھ کر ایذا دینے والے انداز میں لوگوں کو دھکا دینا جیسا کہ بعض لوگ کسی شخصیت کے جنازے میں کرتے ہیں یہ ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے، صرف غسل دینے اور بلا حائل بدن کو چھونے کی ممانعت ہے۔
جنابے کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت یا حمد و نعت وغیرہ پڑھنا جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔